السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ راز کی بات ہے اور راز ہے اعظم سواتی کے دل میں، اور راز ہے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کے متعلق، جن کو حکومت ہر صورت ہٹانا چاہتی ہے۔ اعظم سواتی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک راز کی بات ہے ان کے تقرر کے متعلق، لیکن وہ راز کی بات باہر نہیں آئے گی۔ کیا وہ بات واقعی چھپ گئی ہے یا وہ راز ہے کیا؟ اس سے پہلے میں ذرا ایک وضاحت کر دوں، معذرت کے ساتھ ایک وضاحت ہے۔ ایک میں نے ویلاگ کیا تھا جو اس سے پہلے پبلک ہو چکا ہوا ہے، وہ تھا عمران خان صاحب کے جعلی ٹویٹر فالوورز کے متعلق۔ وہ 1,43,00,000 کا فگر تھا اور میں وہ 14 کروڑ بول گیا، تو ظاہر ہے وہ غلطی ہے، تو اس غلطی پر میں معذرت۔ وہ 1,43,37,610 فالوورز تھے، جس میں سے 81 لاکھ فالوورز فاروق سلیم صاحب کے مطابق جعلی ہیں۔ انہوں نے ایک آڈٹ رپورٹ دی تھی، اس پر میں نے پورا ویلاگ کیا تھا، تو یہ ذرا وضاحت قبول کر لیجئے گا۔ اب معاملہ ہے سکندر سلطان راجہ صاحب، جن کو حکومت ہر صورت ہٹانا چاہتی ہے۔ جس طرح کچھ عرصہ پہلے تک حکومت ہر صورت چاہتی تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ عدالت میں نہ ہوں، ان کو عدالت سے نکال دیا جائے کسی بھی طرح۔ ریفرنس ہوتا ہے، ریفرنس کے ذریعے، عدالتی حکم کے ذریعے، کوئی نہ کوئی طریقہ، کوئی نہ کوئی جگاڑ۔ پھر اس کے لیے شہزاد اکبر صاحب، آپ کو یاد ہوگا، وہ گئے تھے باہر سے، پتہ نہیں کتنے ان کے ایسیٹس لے کر آئے تھے، پھر ریفرنس ہوا تھا، پھر ریفرنس تو اڑ گیا، اور اس کے بعد نظر ثانی میں بھی ان کے حق میں فیصلہ آیا، پھر کیوریٹو پٹیشن پتہ نہیں کیا، اب وہ آ رہی ہے۔ تو اسی طرح اب سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں، ان کو حکومت نہیں دیکھنا چاہتی، ان کا وجود الیکشن کمیشن میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کے پیچھے وجوہات کئی ہیں، اور اس کے پیچھے راز جو کہا جا رہا ہے تقرری کا، وہ بھی بڑا اہم ہے۔ وہ اعظم سواتی صاحب ان دنوں، پہلے فواد چوہی صاحب تھے، شبلی فراز صاحب تھے، اب ذرا زیادہ یوں آگے بڑھ کر شاٹ لگا رہے ہیں، چھکے چوکے مار رہے ہیں اپنے اعظم سواتی صاحب۔ اور اعظم سواتی صاحب کا نام جب لے رہا ہوں تو مجھے وہ کل سے ایک لیٹر وائرل ہوا ہے، اس پر ٹویٹر پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ہر جگہ شیئر ہو رہا ہے۔ وہ $1,000,000 کا نوٹ جو تھا، وہ دادر میں کوئی امدادی انہوں نے چیک دیا تھا، کوئی اعظم خان نام کے بندے نے، اور وہ جعلی ایک مطلب امداد تھی، اور وہ عجیب و غریب قسم کا، پوری انتظامیہ تھرتھلے میں تھی، اور پھر ایک رپورٹ بنا کر دی گئی کہ جناب اعظم خان صاحب جو ہے نا، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو اب یہ اعظم خان کا نام لے کر ان اعظم خان سواتی صاحب کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ فراڈ انہوں نے کیا تھا۔ پتہ نہیں انہوں نے کیا یا کسی نے کیا، لیکن اب وہ الیکشن کمیشن کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں مکمل طور پر۔ انہوں نے کل یہ بھی پریس کانفرنس جو کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ جو ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب بڑے میاں کی جیب کی گھڑی اور چھوٹے میاں کی ہاتھ کی چھڑی ہیں۔ انہوں نے کہا شیخ رشید صاحب جس طرح کہتے ہیں، وہ شیخ رشید صاحب کا انہوں نے وہ ڈکشن، ان کا انداز بیاں اپنایا، لیکن پھر وہ بھول گئے کہ شیخ رشید صاحب جو ہے، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو منع کیا تھا جب ڈسکا اور سینٹ انتخابات کے بعد پنگا ہوا تھا، لڑائی جھگڑا یہ جو محاذ آ رہا ہے، تصادم، لڑائی جھگڑا وہ والا نہیں، باکسنگ نہیں، جس کو مکے بازی نہیں ہوئی تھی، کوئی ڈنڈے سوٹے نہیں چلے تھے۔ لڑائی جھگڑا سے مراد کہ تصادم ہوا تھا ڈسکا اور سینٹ کے انتخابات کے دوران حکومت اور الیکشن کمیشن میں۔ الیکشن کمیشن تو بہرحال اپنا آئین اور قانون کے مطابق چل رہا تھا، لیکن حکومت جو ہے وہ اپنی منمانی، اپنی مرضی کرنا چاہتی تھی، تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں، ہم یہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو اس پر حکومت نے اس وقت بھی الیکشن کمیشن کو ٹف ٹائم دینے کی یا اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو اس وقت بھی شیخ رشید صاحب نے منع کیا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ جی میں جانتا ہوں سیکریٹری ریلوے رہے ہیں، میری وزارت میں اپرائٹ قسم کے آدمی ہیں، نیٹ اینڈ کلین آدمی ہیں، ان کے کوئی پولیٹیکل عزائم نہیں ہے، لہٰذا ان کے ساتھ آپ تصادم نہ کریں۔ اور اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے خاموشی بھی ہو گئی تھی، لیکن اب دوبارہ معاملہ گرم ہوا ہے۔ اب معاملہ حکومت چاہتی کیا ہے؟ وہ تو میں نے بتا دیا کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ ان کو ہٹایا جائے، لیکن ہٹا نہیں سکتی حکومت کسی طرح بھی۔ عمران خان صاحب کی کور کمیٹی، عمران خان صاحب کی کابینہ یعنی فیڈرل کابینہ کے اجلاسوں میں جو سب سے بڑا مسئلہ، جو سب سے بڑا تصفیہ طلب، حل طلب جو معاملہ ہے، وہ سمجھا جاتا ہے سکندر سلطان راجہ، کہ ان کا کوئی ایجنڈا کا حصہ ہی وہی ہوتا ہے۔ شروع میں آغاز میں بات ہی اسی پر ہوتی ہے کہ جی کسی صورت ان کا کوئی بندوبست کر لیا جائے، ان کو نکالا جائے، ان کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔
آج وہاں پر الیکشن کمیشن میں ایک سماعت ہوئی ہے، اور سماعت ہوئی ہے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے متعلق۔ اب معاملہ جو ہے ہوا ہی بلدیاتی انتخابات سے شروع تھا، یعنی جو لڑائی جھگڑا ہوا تھا الیکشن کمیشن میں، تصادم الیکشن کمیشن کے ساتھ جو حکومت کا شروع ہوا تھا، اس کا آغاز ہوا تھا بلدیاتی انتخابات میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ میں پنجاب کے بلدیاتی انتخابات جو حکومت نے غیر قانونی طور پر معطل رکھے تھے، ان بلدیاتی انتخابات کے جو ناظمین تھے، چیئرمین تھے، وہ متعلقہ جو اسٹیک ہولڈرز تھے، منتخب نمائندے تھے، وہ چلے گئے تھے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ اس کو سن رہی تھی، اور سپریم کورٹ نے بعد میں بحال بھی کر دیے۔ تو اس میں حکومت کا تقاضا یہ تھا الیکشن کمیشن سے کہ الیکشن کمیشن وہاں جا کر کہہ دے کہ بلدیاتی ادارے کوئی غیر قانونی طور پر معطل نہیں ہوئے، اگلے انتخابات تک کہ معطل رہیں گے، بحال نہیں ہو سکتے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ان کا بلدیاتی پنجاب کے بلدیاتی اداروں کا معطل ہونا غیر آئینی، غیر قانونی ہے، جس پر وہ بحال بھی ہو گئے، اور بحال ہوئے بھی کئی ماہ گزر گئے، لیکن عمران خان صاحب کی حکومت سپریم کورٹ کو بھی نہیں مانتی، عدلیہ کو بھی نہیں مانتی۔ تو بہرحال تو وہ الیکشن کمیشن میں آج تھی سماعت خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے متعلق، کچھ دن پہلے بلوچستان کے متعلق تھی، اور ظاہر پنجاب کا معاملہ بھی آئے گا، وہ چل رہی ہے، ہر صوبے کو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے حکم جاری کیا ہے کہ جناب بلدیاتی انتخابات کروائیں۔ وہاں پر خیبر پختونخوا کی حکومت نے جو پلی لی ہے وہ یہ کہ امن و امان کی صورتحال نہیں ٹھیک وہاں پر، لیکن بہرحال الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں جی آپ انتخابات کروانے ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کابینہ سے پوچھ کر بتائیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی کابینہ سے پوچھ لیں، اگلی سماعت پر آ کر بتا دیں، لیکن ساتھ ہی انتخابات کی تیاری بھی کر لیں۔ تو یہ ہے کہ ایک تو انتخابات وہ کروانا چاہتے ہیں، ہر صورت جو حکومت نہیں کروانا چاہتی بلدیاتی انتخابات۔ پتہ ہے عمران خان صاحب کو کہ جو ہوا ہے پنجاب میں کینٹونمنٹ کے انتخابات میں، اس سے پہلے پورے ملک میں جو ضمنی انتخابات میں ہوا، اور اگر بلدیاتی انتخابات ان حالات میں تھوڑی بہت کارکردگی بہتر بنائے بغیر کروا دیے گئے، سپریم کورٹ کا حکم ہے اور چیف الیکشن کمشنر چڑھے ہوئے اوپر کہ جی بلدیاتی انتخابات کروائیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر اب بلدیاتی انتخابات کروائے تو پھر تو گئے، پھر جٹ ہو جائے گی اور پھر ہم نہیں جیت سکیں گے، اور اس کے بعد پھر بلدیاتی انتخابات کے رزلٹ کا اثر پڑے گا عام انتخابات پہ۔ اب عام انتخابات کے لیے ایک چیز سامنے پڑی ہوئی ہے کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہو۔ اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو سکندر سلطان راجہ صاحب نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے کہ جی نہیں، جو وجہ تنازع ہے، لیکن تنازع کی اصل وجہ جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اور یہیں پہ اسی میں ہی راز ہے، وہ راز جو اعظم سواتی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ایک راز ہے، ہم نے کڑوا گھونٹ پی لیا تھا۔ اب کڑوا گھونٹ یہ تھا کہ یہ سعید مہدی صاحب کے داماد تھے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب ظاہر ہے سعید مہدی صاحب کے ساتھ ان کے اپنے تعلقات ہوں ضرور، لیکن سعید مہدی صاحب کے جو نواز شریف صاحب کے ساتھ تعلقات تھے، ان کے پرنسپل سیکرٹری رہے، انتہائی جو رازدار اور قریبی ساتھی۔ تو کڑوا گھونٹ تھا کہ سعید مہدی کے داماد کو ہم نے بنا لیا تھا چیف الیکشن کمشنر، لیکن اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان، کیونکہ ان کا نام دیا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو رپورٹیں دی گئی تھی، جو انہوں نے جاسوسی کروائی تھی، جو نام ڈھونڈ رہے تھے، اس میں وزیر اعظم صاحب ایک ایسے شخص کو الیکشن کمشنر چاہتے تھے، چیف الیکشن کمشنر بنانا چاہتے تھے، جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا عمران خان صاحب کا خواب جو ہے وہ پورا کرے، اس میں ان کا ساتھ دے۔ وہ کہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں جادو ہے تو وہ کہے جادو ہے، وہ کہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ کسی کو دھاندلی نہیں ہونے دے گی تو وہ کہے بالکل نہیں ہونے دے گی۔ یعنی جو کچھ فواد چودھری صاحب کہیں، جو شبلی فراز صاحب کہیں، جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کہیں، جو فیصل ووڈا کہیں، جو فیصل جاوید کہیں، جو بھی عمران خان صاحب کے وزراء، مشیر، قریبی لوگ، جو بابر اعوان صاحب کہیں، فروغ نسیم صاحب کہیں، جو وہ قانون ہو، وہ آئین ہو اور اس کو وہ تسلیم کرے، ایسا چیف الیکشن کمشنر ہو۔ تو عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ جی یہ ایسے ہی ہوں گے، آپ بے فکر ہو جائیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے تو یہ دل دادا ہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہو۔ تو عمران خان صاحب نے پھر ان کا نام تجویز کیا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں احسن اقبال صاحب پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ جی وہ جو نام تھا لفافے سے نکال کر، وہ کس نے سکندر سلطان راجہ صاحب کا نکالا تھا؟ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نواز شریف کے قریب ہیں، نام تو نکالا تھا لفافے سے پرویز خٹک صاحب نے۔ تو نام دیتے ہیں، خود اب الزام لگاتے ہیں ان پر کہ وہ اپوزیشن کے آدمی ہیں۔ تو وہ جو راز تھا، وہ راز یہ تھا کہ جی یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اوکے ہیں، جاسوسی، اب جاسوس غلط ہو گئے یا پھر سکندر سلطان راجہ صاحب کو زیادہ حکومت نے تنگ کرنا شروع کیا تو وہ ڈٹ گئے۔
کیونکہ ان کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ وہ ڈٹ جاتے ہیں، وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ لڑتے، پھر وہ مطلب وہ کوئی اس طرح نہیں جس طرح عمران خان صاحب کسی آئی جی کو ہٹا دے. ویسے عمران خان صاحب کو تو ظاہر ہے پنجاب میں 7 آئی جی بدلیں، 7 آئی جی، 5 چیف سیکریٹریز بدلیں، ان کو کوئی پسند ہی نہیں ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بدل نہیں سکتے. اس کے لیے بھی انہوں نے لگایا ہوا ہے اپنے 2 شریف فضول پیرزادہ صاحبان کو، بابر اعوان صاحب اور وہ جو شریف الدین پیرزادہ ثانی جو ہے فروغ نسیم صاحب، کہ کوئی جگاڑ نکالو، کوئی تعویذ ہو رد بلا کا. مطلب یہ پیچھے پڑ گئی ہے نا، اس کا کوئی تعویذ نکالو، کوئی گنڈا، کوئی تعویذ گنڈا، کوئی قانون سے، کوئی آئین سے کوئی چیز نکالو، کچھ بھی کر دو، ان کو ہم ہٹا دیں. اب ان کو ہٹانے کے لیے، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر ہیں، چیف الیکشن کمشنر کو، چیئرمین نیب کو ہٹانے کا طریقہ وہی ہے جو کسی جج کو ہٹانے کا طریقہ ہے، ریفرنس. اب یہ روزانہ آ کر پریس کانفرنس تو کرتے ہیں وزراء کہ جناب یہ اپوزیشن سے ملے ہوئے ہیں، پیسے لیتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے، ثبوت ہیں تو جا کر آپ ایک ریفرنس دائر کر لیں. تو ریفرنس دائر نہیں کر سکتے کیونکہ ثبوت نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کا ایک تو یہ ہے کہ وہ جو راز وہ یہ تھا، اور وجہ تنازعات جو ہیں وہ ایک نہیں ہے. ڈسکا کے الیکشن کی رپورٹ آنے والی ہے، چند روز میں آ جائے گی. ڈسکا کے انتخابات میں دھند چھا گئی تھی، کس کے حکم پر اغوا ہوئے تھے 20 پریزائڈنگ آفیسر، کون دھاندلی کر رہا تھا. اور دھاندلی سے یاد آیا کہ وہ حکومت الیکشن اصلاحات جو کرنے جا رہی ہے اس میں شاید خاقان عباسی نے آج کہا ہے کہ الیکشن اصلاحات میں جو پہلا نقطہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ جو ووٹ چورائے، دھاندلی کرے، اس پر آرٹیکل 6 لگے. تو دھاندلی کس نے کی، کون دھاندلی میں ملوث رہا، وہ آئے گی رپورٹ. اس کے علاوہ فارن فنڈنگ کیس اپنے اختتام کو جا رہا ہے، اس کا بھی فیصلہ آ جائے گا. اور پھر بلدیاتی انتخابات ہر صورت، یہ چاہ رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب کے جی بلدیاتی انتخابات ہر صورت ہو جائیں. تو یہ وہ معاملات ہیں جن کی وجہ سے حکومت، اور انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ ماضی میں جو ہوا تھا وہ وہاں سے بھی معاملہ، مطلب ایک جھگڑے کی وجہ یہ بھی تھی. لیکن اصل چیز جو ہے اب وہ جو بلدیاتی انتخابات سے ہوتی ہوئی الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر پہنچی ہے، تو اس میں اب وہ جو جھگڑا اتنا بڑھ گیا ہوا ہے، اور حکومت کو لگ رہا ہے کہ اب وہ فریق بن گئے ہیں. کیونکہ حکومت نے ایسا کیا الیکشن کمیشن کے ساتھ کہ ایوان صدر میں بلا کے الیکشن کمیشن کے وفد کی تضحیق کروائی گئی. ڈی جی لیول کے افسران تھے، اور صدر صاحب ہنس رہے ہیں اور وہ مذاق اڑا رہے ہیں، تضحیق کر رہے ہیں وزراء ان کی. اور پھر سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ان کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں اور دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ آگ لگا دیں گے، جہنم میں جاؤ، پیسے لیتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو. تو حکومت جو ہے وہ اب ان کو لگ یہ رہا ہے کہ حکومت کو کہیں نہ کہیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ ڈسکا کی رپورٹ میں وہ پھنسنے لگے ہیں. اور ان کے جو ہاں تیسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو وزراء ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن ہو سکتا ہے، جن کو نوٹسز ہوئے ہیں، اعظم سواتی اور فواد چودھری صاحب. تو یہ والے معاملات حکومت کو کھٹک رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ بلدیاتی انتخابات کا حکم آ جائے اور ہمیں بلدیاتی انتخابات کروانے پڑے، تو پہلے ان کو متنازع بناؤ. اس سے پہلے کہ ڈسکا کا فیصلہ آئے اور سارا کا سارا ملبہ وزیر اعظم ہاؤس یا بنی گالہ پر پڑے، تو ان کو متنازع بناؤ. فارن فنڈنگ کیس میں پوری کی پوری پارٹی کی جو لیجیٹیمیسی ہے، پارٹی کا جو جائز ہونا ہے، ظاہر ہے اس کو کالعدم تو نہیں کر سکتے، لیکن کوئی نہ کوئی سوال اٹھے گا. اگر اس پر بھی سوال اٹھا تو ان کو کر دو متنازع. اس لیے حکومت جو ہے اس کا ایک ہی کام رہ گیا ہے اس وقت، وفاقی کابینہ ہو یا پھر عمران خان صاحب کی کور کمیٹی اور قریبی وزراء کا اٹھنا بیٹھنا ہو. وہ ہر وقت یہ سوچتے پھر رہے ہیں کہ کس طرح جان چھڑائی جائے سکندر سلطان راجہ صاحب کے ساتھ، مگر ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کو ہٹانے کے لیے وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو قاضی فائز عیسیٰ کے لیے ہے. اگر ان کو نہیں ہٹا سکے تو ان کو کیسے ہٹا سکیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.